بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے وہب بن منبع رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنا علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ امام سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے اکثر باشندے اس شہر سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرنے والے لوگوں میں سے اکثر مر گئے اور کچھ زندہ بچ گئے، اور جو لوگ اس شہر سے باہر چلے گئے تھے وہ اکثر زندہ رہے۔ جب وبا ختم ہو گئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا، ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی یقیناً بچ جاتے۔ اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ اگلے سال طاعون شروع ہوا تو یہ سب لوگ، جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اس وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے نے بالائی سمت کی جانب سے آواز دی، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں۔ اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے۔ وہ سوچنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ فرمایا، جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا، آواز دیجیے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا گیا، انہیں کہہ دیجیے، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا، پکاریے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے بے جان جسموں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے۔ ان کے ارد گرد ایک باڑ بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر سوچنے لگے۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، اور بیک آواز نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی لیے مشورہ کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا، اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جب یہ طاعون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو
تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان فراموش کر دیے، چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے۔ انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی۔ ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔